السلام علیکم۔ عجیب و غریب قاتل کا ایپیسوڈ نمبر 2۔ وہ بچوں کی طرح سسکیاں لیتا ہوا زمین پر گر پڑا۔ سارے گھر میں ایک عجیب سی ماتمی فضا طاری تھی۔ قصبے کے تھانے پر اطلاع ہو گئی تھی اور اس وقت ایک سب انسپکٹر اور 2 کانسٹیبل مقتولہ کے کمرے کے سامنے بیٹھے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ خادمہ کے بیان پر انہوں نے اپنی تشویش کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے تھے۔ ان کے خیال میں وہی پراسرار آدمی قاتل تھا جو رات کو باغ میں ٹہلتا ہوا پایا گیا تھا، اور سبیتا دیوی رات میں اسی سے جھگڑا کر رہی تھی۔ ڈاکٹر شوکت ان کی بحثوں سے قطعی غیر مطمئن تھا۔ جیسے جیسے وہ اپنی تجربہ کاری کا اظہار کر رہے تھے، اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ویسے بھی وہ اپنے قصبے کی پولیس کو ناکارہ سمجھتا تھا، اس لیے اس نے محکمہ سراغ رسانی کے انسپکٹر فرید کو ایک نجی خط لکھوا کر بلوایا تھا اور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ فرید ان چند انسپکٹروں میں تھا جو بہت ہی اہم کاموں کے لیے وقف تھے، لیکن ذاتی طور پر ڈاکٹر شوکت کو پورا یقین تھا کہ اسے یہ کیس سرکاری طور پر نہ بھی سونپا گیا تو وہ نجی طور پر اسے اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد انسپکٹر فرید بھی اپنے اسسٹنٹ سرجنٹ حمید کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ انسپکٹر فرید 30-32 سال کا ایک قومی ہیکل جوان تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی کے نیچے 2 بڑی بڑی خواب آلود آنکھیں اس کی ذہانت اور تدبیر کی آئینہ دار تھی۔ اس کے لباس کے رکھ رکھاؤ سے تازہ شیوہ سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ایک بااصول اور سلیقہ مند آدمی ہے۔ سرجنٹ حمید کے خد و خال میں قدرے زنانہ پن کی جھلک تھی۔ اس کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بے جان ناموزداریوں اور اپنے حسن کی نمائش کا عادی ہے۔ اس نے کوئی بہت ہی تیز خوشبو والا سینٹ لگایا ہوا تھا۔ اس کی عمر 24 سال سے زیادہ نہ تھی، لیکن اس چھوٹی سی عمر میں بھی وہ بلا کا ذہین تھا۔ اس ذہانت کی بنا پر انسپکٹر فرید کے تعلقات اس سے دوستانہ تھے۔ دونوں کی آپس میں گفتگو سے افسری یا محتاطی کا پتہ لگانا ناممکن نہیں تو دشوار ضرور تھا۔ تھانے کے سب انسپکٹر اور کانسٹیبل ان کی غیر متوقع آمد سے گھبرا سے گئے، کیونکہ انہیں ان کے آنے کی اطلاع نہ تھی۔ انہوں نے ان کی غیر ضروری آمد کچھ ناگوارا گزری۔ ڈاکٹر شوکت، فرید نے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اس نقصان کی تلافی ناممکن ہے، البتہ رسمی طور پر اپنے غم کا اظہار ضرور کروں گا۔ انسپکٹر، آج میری ماں مر گئی۔ شوکت کی آنکھ میں آنسو چھلکتے ہوئے، صبر کرو، تمہیں ایک مضبوط دل کا آدمی ہونا چاہیے۔ فرید نے اس کا شانہ تھپتے ہوئے جواب دیا۔ کہیں داروغہ جی، کچھ سراغ ملا؟ انسپکٹر فرید نے موڑ کر کہا۔ ارے صاحب، ہم بیچارے بھلا سراغ لگانا کیا جانیں، سب انسپکٹر طرزیہ انداز میں بولا۔ فرید نے جواب کی تلخی محسوس ضرور کی، لیکن وہ صرف مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ شوکت صاحب، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ میں آج کل چھٹی پر ہوں، فرید بولا، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ عموماً قتل کے کیس میں اس وقت ہمارے پاس آتے ہیں جب سول پولیس تشویش میں ناممکن رہتی ہے۔ تھانے کے انسپکٹر کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ انسپکٹر فرید نے اس تغیر کو محسوس کر لیا تھا۔ اپنے محسوس دل آزارہ اور شرارت کے آمیزہ لہجے میں بولا، لیکن میں ذاتی تعلقات کی بنا پر نجی طور پر اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لوں گا۔ تھانے کے سب انسپکٹر کی آنکھوں کی چمک دفناتاً اس طرح غائب ہوئی جیسے کہ سورج کا چہرہ سیاہ بادلیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ اس کا منہ لٹک گیا۔ فرید نے واقعہ سننے کے بعد خادمہ کے بیان لینے کی خواہش کی۔ خادمہ نے شروع سے آخر تک رات کے سارے واقعات دہرائے۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ رات میں تم نے ان واقعات کے بعد بھی کوئی آواز سنی تھی؟ جی نہیں، سوائے اس کے کہ وہ دیوی جی کے بڑبڑانے کی آواز تھی۔ وہ اکثر سوتے وقت بڑبڑایا کرتی تھی۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ کیا بڑبڑا رہی تھی؟ کچھ بے رابطہ باتیں تھیں، ٹھہریں یاد کر کے بتاتی ہوں۔ ہاں ٹھیک یاد آیا، وہ راجروپ نگر چلا رہی تھی۔ میں نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا کیونکہ میں ان کی عادت سے واقف تھی۔ راجروپ نگر، فرید نے دھیرے سے دہرایا اور کچھ سوچنے لگا۔ حمید، تم نے اس سے پہلے بھی یہ نام سنا ہے؟ حمید نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر شوکت، تم نے؟ میں نے تو آج تک نہیں سنا۔ کیا سبیتا دیوی نے بھی یہ نام کبھی نہیں لیا؟ میری یادداشت میں تو نہیں، ڈاکٹر شوکت نے ذہن پر زور دیتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، فرید نے کہا، اب میں ذرا لاش کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سب لوگ اس کے کمرے میں آ جائیں جہاں لاش پڑی ہوئی تھی۔
چارپائی کے سرہانے والی کھڑکی کی کھلی ہوئی تھی، اس میں سلاخیں نہیں تھیں۔ انسپکٹر فرید دیر تک لاش کا معائنہ کرتا رہا، پھر اس نے وہ چھرا سب انسپکٹر کی اجازت سے مقتولہ سینے سے کھینچ لیا اور اس کے دستوں پر انگلیوں کے نشانات ڈھونڈنے لگا۔ پھر کھڑکی کی طرف گیا اور جھک کر نیچے کی طرف دیکھنے لگا۔ کھڑکی سے 3 فٹ نیچے تقریباً 1 فٹ چوڑی کارنس تھی، جس سے ایک بانس کی سیڑھی ٹکی ہوئی تھی۔ کھڑکی پر پڑی ہوئی گرد کی تہہ کی جگہ سے صاف تھی اور ایک جگہ ہاتھ کی 5 انگلیوں کے نشان تھے۔ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ قاتل اس کھڑکی سے داخل ہوا، فرید نے کہا۔ یہ تو اتنا صاف ہے کہ گھر کی خادمہ یہ کہہ رہی تھی، تھانے کے سب انسپکٹر نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا۔ فرید نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور خاموشی سے خنجر کا جائزہ لینے لگا۔ قاتل نے دستانے پہن رکھے تھے، وہ ایک مشتاق خنجر باز معلوم ہوتا ہے۔ انسپکٹر فرید بولا، وہ ایک غیر معمولی طور انسان ہے۔ داروغہ جی، اس خنجر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ خنجر؟ جی ہاں، یہ بھی بہت مضبوط معلوم ہوتا ہے۔ سب انسپکٹر مسکرا کر بولا۔ جی نہیں، میں اس کی ساخت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ اس کی ساخت کے بارے میں ضرور لوہار بتا سکتا ہے۔ جی نہیں، میں بھی بتا سکتا ہوں۔ اس قسم کے خنجر نیپال کے علاوہ اور کہیں نہیں بنتے۔ نیپال؟ ڈاکٹر شوکت تیز آمیزہ لہجے میں بولا اور بے تحانہ انداز میں ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ فرید اسے گھورتا ہوا بولا۔ کوئی بات نہیں، شوکت نے خود پر قابو حاصل کرتے ہوئے کہا۔ خیر ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس قسم کے خنجر سوائے نیپال کے اور کہیں نہیں بنائے جاتے۔ اور ڈاکٹر، میں تم سے کہوں گا کہ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پاتا کہ ایک کانسٹیبل آ کر اطلاع دی کہ اس شخص کا پتہ لگ گیا ہے جس کو کل رات سبتا دیوی کا جھگڑا ہوا تھا۔ سب لوگ بے تابانہ انداز میں دروازے کی طرف بڑھے۔ باہر ایک باوردی کانسٹیبل کھڑا تھا۔ آنے والے کانسٹیبل نے بتایا، رات سبیتا دیوی اس سے جھگڑ رہی تھی۔ وہ رات اس طرف سے گزر رہا تھا کہ سبیتا دیوی نے اسے پکڑا اور اسے جلدی تھی کیونکہ وہ گشت پر جا رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی چلا آیا۔ سبیتا دیوی نے اسے بتایا کہ کوئی آدمی ان کی مرغیوں کی تاک میں ہے اور اسے ادھر کا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ اس نے جواب دیا کہ پولیس مرغیاں کی تاکنے کے لیے نہیں ہے۔ اسی بات پر بات بڑھ گئی اور جھگڑا ہونے لگا۔ تھانے کا داروغہ اسے الگ لے کر اس سے پوچھ گچھ کرنے لگا اور فرید نے بلند آواز میں کہنا شروع کیا، ہاں تو ڈاکٹر، میں تم سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ خنجر دراصل تمہارے سینے میں ہونا چاہیے تھا۔ سبیتا دیوی دھوکے میں قتل ہو گئی اور جب قاتل کو اپنی غلطی کا علم ہوگا تو وہ پھر تمہارے پیچھے پڑ جائے گا۔ اب پھر چل کر اس کمرے میں اس کی تشریح کروں گا۔ اس انکشافات پر سب کے سب بوکھلا گئے۔ شوکت گھبراہٹ میں جلدی پلکیں جھپکا رہا تھا۔ داروغہ جی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں اور سرجنٹ حمید انہیں مزاحیہ خیز انداز میں گھور رہا تھا۔ سب لوگ پھر لاش والے کمرے میں واپس آئے۔ انسپکٹر فرید کھڑکی کی کارنس پر اتر گیا اور اس لائن کے سارے کمروں کی کھڑکیوں کا جائزہ لیتا ہوا لوٹ آیا۔ اب معاملہ بالکل صاف ہو گیا تھا کہ سبیتا دیوی ڈاکٹر ہی کے دھوکے میں قتل ہوئی ہیں۔ اگر قاتل سبیتا دیوی کو قتل کرنا چاہتا تو اسے یہ کیا معلوم تھا کہ سبیتا دیوی شوکت کے کمرے میں سوئی ہوئی تھی؟ اگر وہ تلاش کرتا تو اس کمرے تک پہنچتا تھا تو دوسری کھڑکیوں پر بھی اس قسم کے نشانات ہو سکتے تھے جیسا کہ اس کھڑکی پر ملے ہیں۔ پھر سبیتا دیوی کے قتل کی صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ ان کی جائیداد کا حصہ ان کے کسی عزیز کو پہنچنا ہوتا تو وہ انہیں اب سے 10 برس قبل ہی قتل کر دیتا، جبکہ انہوں نے اپنی جائیداد دھرمشالہ کے نام وقف کرنے کا ضرور ارادہ کیا تھا۔ جب 10 سال گزر چکے ہیں تو جائیداد کے متعلق پوری قانونی وصیت محفوظ ہے۔ ان کی قتل کی کوئی مقبولہ وجہ سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اگر قاتل چوری کی نیت سے اتفاقاً اس کمرے میں داخل ہوا جس میں وہ سو رہی تھی تو کیا وجہ ہے کہ کوئی چور چوری نہیں کی؟ ممکن ہے کہ اس کمرے میں اس کے داخل ہوتے ہی مقتولہ جاگ اٹھی اور وہ پکڑے جانے کے خوف سے اسے قتل کر کے چرائے بغیر ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ داروغہ جی نے اپنی دانست میں بڑا تیر مارا۔ مائی ڈیئر فرید جوش میں بولا، لیکن میں ثابت کر سکتا ہوں کہ قاتل حملے کے بعد کافی دیر تک اس کمرے میں ٹھہرا ہے۔ سب انسپکٹر کے چہرے پر تمسخر آمیز مسکراہٹ پھیل گئی اور سرجنٹ حمید
اسے دانت پیس کر گھورنے لگا۔ انسپکٹر فرید نے نہایت سکون کے ساتھ کہنا شروع کیا، جس وقت شوکت نے مقتولہ کو دیکھا دوسرے پیر تک کمبل اوڑھے ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس کمبل کے پہلے کوئی کمرے میں داخل بھی نہ ہو سکا تھا کیونکہ دروازہ اندر سے بند تھا، لہٰذا لاش پر پہلے کچھ شوکت ہی کی نظر پڑی، اس لیے کہ کسی اور کے منہ ڈھانپنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ذرا لاش کے قریب آئیں داروغہ جی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں مقتولہ کا نچلا ہونٹ اس کے دانتوں میں دب کر رہ گیا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل نے اس کے ہاتھ سے مقتولہ کا منہ دبا دیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وار کیا تھا، پھر فوراً ہی منہ دبائے ہوئے اس کے پیروں پر بیٹھ گیا تاکہ وہ ہل نہ سکیں، اور اس حالت میں اس وقت تک رہا جب تک مقتولہ نے دم نہ توڑ دیا۔ ہونٹ کا دانتوں میں دبا ہوا ظاہر کر رہا تھا کہ وہ تکلیف کی شدت میں صرف اتنا کر سکی کہ اس نے دانت میں ہونٹ لیا، لیکن قاتل کے ہاتھ کے دباؤ کی وجہ سے ہونٹ پر اپنی اصلیت پر نہ آ سکا، اور اس حالت میں لاش ٹھنڈی ہو گئی۔ قاتل کو اپنے مقصد کی کامیابی پر اتنا یقین تھا کہ اس نے کمبل الٹ کر اپنے شکار کا چہرہ تک دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ ممکن ہے کہ اس نے بعد میں منہ کھول کر دیکھا بھی ہو، مگر لیکن ایسا کرتا تو پھر دوبارہ ڈھانپ دینے کی کوئی ایسی خاص وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ خودکشی کا کیس ہو؟ سب انسپکٹر نے اپنی قابلیت کا اظہار کیا۔ جناب اعلیٰ، سرجنٹ حمید بولا، اتنی عمر آئی ہے، کمبل اوڑھ کر آرام سے خنجر گھونپ لینے والا ایک بھی نہ ملا کہ میں اس کی قدر کر سکتا ہوں۔ سب انسپکٹر نے سر جھکا لیا۔ انسپکٹر فرید ان سب باتوں کو سنی کر کے ڈاکٹر شوکت کو مخاطب کر کے بولا، ڈاکٹر تمہاری جان خطرے میں ہے، ہر ممکن احتیاطی تدابیر کرو، یہ پلاٹ تمہارے ہی قتل کے لیے بنوایا گیا تھا، سوچ کر بتاؤ کیا تمہارا کوئی ایسا دشمن جو تمہاری جان لینے کے لیے دریغ نہ کرے گا؟ میری دانش میں تو کوئی ایسا آدمی نہیں، آج تک میرے تعلقات کسی سے خراب نہیں رہے، لیکن ٹھہریں، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نیپالی خنجر کی تدبیر پر بے احتیاط چونک پڑا تھا۔ تقریباً 15 یوم کا تذکرہ ہے کہ ایک رات میں ایک بہت ہی خطرناک قسم کا آپریشن کرنے جا رہا تھا کہ ایک اچھی حیثیت کا نیپالی میرے پاس آیا اور مجھ سے درخواست کی کہ میں اس وقت ایک مریض کو دیکھ لوں جس کی حالت خطرناک تھی۔ میں نے معذرت کی، لیکن وہ رونے اور گڑگڑانے لگا، لیکن میں مجبور تھا کیونکہ پہلے ہی ایک خطرناک کیس میرے پاس تھا۔ خطرہ تھا کہ اسی رات اس کا آپریشن نہ کیا گیا تو مریض کی موت واقع ہو جائے گی۔ اگر جب وہ نیپالی مایوس ہو گیا تو مجھے برا بھلا کہتے ہوئے واپس چلا گیا۔ دوسرے دن جب میں صبح اسپتال جا رہا تو چرچ روڈ کے چوراہے پر پیٹرول لینے کے لیے رکا تو وہاں مجھے وہی نیپالی نظر آیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے نفرت سے برا سا منہ بنایا اور اپنی زبان میں کچھ بڑبڑاتا ہوا میری طرف آیا اور کہنے لگا، ہمارا آدمی مر گیا، اب ہم تمہاری خبر لے گا۔ میں نے ہنس کر موٹر اسٹارٹ کی۔ فرید بولا، اس کی شکل و صورت کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ یہ ذرا مشکل ہے کیونکہ مجھے سارے نیپالی ایک ہی جیسی شکل و صورت کے لگتے ہیں، ڈاکٹر شوکت بولا۔ انسپکٹر فرید بولا، اپنی حفاظت کا خاص خیال رکھو۔ اچھا داروغہ جی، میرا کام ختم۔ ڈاکٹر شوکت، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لوں گا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ بعض وجوہات کی بنا پر ایسا نہ کر سکوں گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ داروغہ جی بخوبی اس کام کو انجام دیں گے۔ اچھا، اب اجازت چاہوں گا۔ ہاں ڈاکٹر، ذرا کار تک چلو، میں تمہاری تحفظ کے لیے تمہیں کچھ ہدایات دینا چاہتا ہوں۔ اچھا داروغہ جی، آداب۔ کار کے قریب پہنچ کر فرید نے جیب سے ایک چھوٹا سا پستول نکالا اور ڈاکٹر شوکت کو تھما دیا۔ یہ لو، حفاظت کے لیے میں تمہیں دیتا ہوں، اور کل تک اس کا لائسنس بھی تم تک پہنچ جائے گا۔ جی نہیں شکریہ، اس کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر شوکت نے منہ پھلا کر جواب دیا۔ احمق آدمی، بگڑ گئے کیا؟ کیا سچ مچ تم یہ سمجھے کہ میں اس واقعے کی تفصیل نہ کروں گا؟ ہاں، ان گدھوں کے سامنے میں نے یہی مناسب سمجھا، نفسی تفصیل سے انکار کر دوں گا۔ یہ کم بخت ضرور بڑے افسروں تک شکایت پہنچانے میں قابل ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر شوکت کے چہرے پر رونق آ گئی اور اس نے ریوالور لے کر جیب میں ڈال لیا۔ دیکھو، جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے مجھے بلوا لینا، بہت ممکن ہے کہ میں 10 بجے رات تک پھر آؤں، ہوشیاری سے رہنا۔ اچھا، خدا حافظ۔ ڈرائیور نے کار اسٹارٹ کر دی۔ سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا۔ کیوں بھائی، کہو کیسا کیس ہے؟ فرید نے سگار سلگا کر سرجنٹ حمید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے خیال میں تو ایسا دلچسپ کیس بہت ہی دنوں کے بعد ہاتھ آیا ہے۔ آپ تو دن رات کیسوں ہی کے خواب دیکھا کرتے ہیں، کچھ حسین دنیا کی طرف بھی نظر دوڑائیں۔
حمید بیزاری سے بولا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم اس میں دلچسپی نہ لوگے؟ میں تو آج ہی سے تفتیش شروع کر رہا ہوں، بس مجھے تو معاف ہی رکھیں۔ میں نے تعزیب اوقات کے لیے 1 ماہ کی چھٹی لی۔ بیکاری میں تمہارا دل نہ گھبرائے گا؟ بیکاری کیسی؟ حمید بولا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے ابھی حال ہی میں 1 عدد عشق کیا ہے؟ 1 عدد؟ فرید ہنس کر بولا۔ اگر اس تفتیش کے سلسلے میں کئی عدد اور ہو جائیں تو کیا مغالطہ ہے؟ شاید آپ کا اشارہ ڈاکٹر شوکت کی نوجوان خادمہ کی طرف ہے۔ حمید منہ بنا کر بولا۔ معاف کیجیے گا، میرا معیار اتنا گرا ہوا نہیں ہے۔ بڑے گدھے ہو تم، مجھے اس کا خیال بھی نہ تھا۔ فرید نے سگار منہ سے نکال کر کہا۔ خیر ہٹاؤ، کوئی اور بات کریں۔ ہاں بھائی، سنا ہے کہ 2-3 دن ہوئے ہیں ریلوے گراؤنڈ پر سرکس آیا ہوا ہے، بہت تعریف سنی ہے۔ چلو آج سرکس دیکھیں۔ صرف 4:30 بجے ہیں، کھیل 7 بجے شروع ہوگا، اتنی دیر میں ہم لوگ کھانا بھی کھا لیں گے۔ ارے یہ کیا بد پرہیزی کرنے جا رہے ہو؟ ارے لا حول ولا، آپ اور لغویات یقین نہیں آتا۔ کیا آپ نے سراغ رسانی سے توبہ کر لی؟ حمید نے عجیب سا منہ بنا کر کہا۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ وہاں میں بے مطلب جا رہا ہوں؟ تم دیکھو گے کہ سراغ رسانی کیسے کی جاتی ہے۔ معاف کیجیے گا، اس وقت آپ کسی 6 پیسے والے جاسوسی ناول کے مشہور جاسوس کی طرح بول رہے ہیں۔ حمید بولا۔ تم نے سرکس کا اشتہار دیکھا ہوگا، بھلا ہٹاؤ، کسی کھیل کی خصوصیت کے ساتھ تعریف تھی، ایک نیپالی کا موت خنجر کا کھیل۔ حمید نے جواب دیا، پھر اچھل کر کہنے لگا، کیا مطلب؟ فرید نے اس کے سوال کو ٹالتے ہوئے کہا، اچھا اس کھیل میں کیا ہے؟ تم شاید دیکھ بھی آئے ہو۔ ہاں، ایک لڑکی لکڑی کے تخت سے لگ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور ایک نیپالی اس طرح خنجر پھینکتا ہے کہ وہ اس کے چاروں طرف لکڑی کے تختے پر چپٹ جاتے ہیں۔ آخر میں جب وہ ان خنجروں کی درمیان سے نکلتی ہے تو لڑکی کے تختے پر چبھے ہوئے خنجروں میں اس کا خاکہ بنا نظر آتا ہے۔ بھائی واقعی کمال ہے، اگر خنجر 1 سوت بھی آگے ہوا تو وہ لڑکی کو جا کر لگے گا۔ اچھا ان خنجروں کی لمبائی کیا ہوگی؟ فرید نے سگار کا کش لے کر کہا۔ میرے خیال سے وہ خنجر ویسے ہی ہے جیسا آپ نے مقبولہ کے سینے سے نکالا تھا۔ بہت خوب، فرید اطمینان سے بولا۔ اچھا تو یہ بتاؤ کہ خنجر کا کتنا حصہ لکڑی کے تختے میں گھس جاتا ہے؟ میرے خیال میں 1/4۔ معمولی طاقت والے کے بس کا روگ نہیں، فرید نے حمید کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے جوش میں کہا۔ اچھا میرے دوست، آج سرکس ضرور دیکھا جائے گا۔ آخر آپ کا مطلب کیا ہے؟ حمید بے چینی سے بولا۔ ابھی فی الحال تو کوئی خاص مطلب نہیں، بقول تمہارے ابھی تو میری اسکیم کسی 6 پیسے والے ناول کی سراغ رسانی کی اسکیم کی طرح معمولی ہو رہی ہے، آگے اللہ مالک ہے۔ آخر کچھ بتاؤ تو۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ سبیتا دیوی کے قتل میں اسی نیپالی کا ہاتھ ہو؟ یوں تو اس کے قتل میں میرا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، حمید ہنس کر بولا۔ تم نہیں سمجھے، ایک عورت کی لاش کو پھڑکنے سے روک دینا کسی معمولی طاقت والے آدمی کا کام نہیں۔ ایک ذبح کیے ہوئے مرغے کو سنبھالنا دشوار ہو جاتا ہے۔ پھر جس شخص کو ڈاکٹر شوکت کی دھمکی دی تھی وہ بھی نیپالی ہی تھا۔ اسی صورت میں کیوں نہ ہم اسی شعبے سے فائدہ اٹھائیں، اور میں یہ وثوق کے ساتھ نہیں کہتا کہ قتل میں سرکس والے نیپالی ہی کا ہاتھ ہے، پھر بھی دیکھ لینے میں کیا مغالطہ ہے؟ اگر کوئی سراغ نہ مل سکا تو تفریح ہی ہو جائے گی۔ خیر میں سرکس دیکھنے سے انکار نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں تقریباً 2 درجن لڑکیاں کام کرتی ہیں، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہاں کھیل کے دوران میں آپ سے بحث و مباحثہ کر کے مزہ کرکرا کریں۔ چلو تو صحیح، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ فرید نے بجھایا ہوا سگار سلگا کر کہا۔ شہر پہنچ کر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے ایوننگ نیوز میں نشتر نگر کے قتل کا حال پڑھا۔ اس پر انسپکٹر فرید کی دلائل کا ایک ایک لفظ تحریر تھا، اور یہ بھی لکھا تھا کہ انسپکٹر فرید نے نجی طور پر موقع واردات کا معائنہ کیا تھا، لیکن انہوں نے نجی تفتیش کرنے سے انکار کر دیا۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ انسپکٹر فرید 6 ماہ کی رخصت پر ہیں، اس لیے خیال آتا ہے کہ شاید سرکاری طور پر بھی یہ کام ان کے سپرد نہ کیا جائے۔ میرے خیال سے جس شخص کو ہم لوگ ڈاکٹر کا پڑوسی سمجھ رہے تھے وہ ایوننگ نیوز کا نامہ نگار تھا، فرید نے کہا۔ اب تو حالات ہمارے ہی مواقف ہیں، اس خبر کا آج ہی شائع ہونا بڑا اچھا ہوا۔ اگر واقعی سرکس والا نیپالی ہی قتل ہے تو ہم بآسانی اس پر خبر کا رد-عمل دیکھ سکیں گے۔ حمید کچھ سوچتے ہوئے یوں ہی بے خیالی بولا۔
کیا کوئی نئی بات سوچی؟ فرید نے کہا۔ میں کہتا ہوں کہ آخر درد سری مول لینے سے فائدہ، کیوں نہ ہم لوگ اپنی چھٹیاں ہنسی خوشی گزاریں۔ اچھا بکواس بند، فرید چلا کر بولا۔ اگر تم میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو نہ دو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ آپ تو خفا ہو گئے، میرا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ بھی اس چھٹی میں ایک عدد عشق کر لیتے تو اچھا تھا۔ حمید نے منہ بنا کر کچھ اس انداز میں کہا۔ فرید مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اچھا تو کھانا اس وقت میرے ہی ساتھ کھانا، فرید نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بصر و چشم حمید نے سنجیدگی سے کہا، بھلا میں اپنے افسر کا حکم کس طرح ٹال سکتا ہوں؟